अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ हाई विद मेहर बुखारी। बंदरिया के बारे में कहा जाता है कि जब इसके पांव जलने लगते हैं तो अपने बच्चों को पांव के नीचे रख लेती है। बड़े मियाँ साहब के तौर भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। खुद को बचाव के लिए लंदन फ्लैट से अल अजीजिया मिल तक की मलकियत का बोझ अपने बेटों पर डाल दिया। आज अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत के दौरान मलकियत से इंकारी मियाँ साहब ने 45 सवालों के जवाब दाखिल कर दिए और साथ ही 16 मई 2016 के नेशनल असेंबली के खिताब से इस्तिस्ना भी मांग लिया। मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने खानदानी कारोबार और माली हैसियत की तफसील बयान कर दी है। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। कुरान की मुजवजा कमेटी जो भी फोरम और तरीकाकार तय करेगी, मेरे बयान करदा हकाइक की मजीद तफसील तमाम तर शवाहिद के साथ उसके सामने रख दी जाएगी। इल्तिजा ये थी कि कौमी असेंबली की तकरीर में एतराफात कुछ दस्तावेजात की बुनियाद पर की है, यानी कि ये मेरे जाती नहीं थी। ये सारी इंफॉर्मेशन ये हुसैन नवाज की दिए हुई डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैंने तकरीर की। मैं गल्फ स्टील मिल, अल अजीजिया या दुबई फैक्ट्री का मालिक हूं, ना ही खानदानी कारोबार से कोई ताल्लुक रहा। इस्तिस्ना की इल्तिजाएं आइन के आर्टिकल 66 के तहत मियां साहब का कानूनी हक है। आर्टिकल 66 के कवायद के तहत हर रुकने पार्लियामेंट को पार्लियामान में तकरीर की आज़ादी हासिल है, व्हाट यू माइट कॉल फ्रीडम ऑफ स्पीच, और कोई रुकन अपनी तकरीर या वोट की निस्बत किसी अदालत में कानूनी कार्रवाई का सजावर नहीं हो सकता। मगर तब अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच के सामने मियां नवाज शरीफ के वकील मखदूम अली खान ने इस खिताब का दिफा कुछ यूं किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में धोखादही से काम लिया, ना ही गलत बयानी से। लेकिन अगर फिर भी अदालत को लगे कि वो पार्लियामान में झूठ बोल रहे थे, आर्टिकल 66 उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। नाज़रीन, इस पे जस्टिस इजाजुल हसन ने तब ये नुक्ता उठाया था कि मियां साहब ने तो असेंबली के खिताब में बजाते खुद इस्तिस्ना का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ना लेने का कहा था। मैं पार्लियामेंट में आकर हकाइक पेश कर दूं तो मामला खत्म हो जाएगा। ये मामला अब यूं खत्म नहीं हो सकता। मेरे दिल में पार्लियामेंट की बहुत इज्जत है। ये ऐवान 20 करोड़ अहले वतन की नुमाइंदगी करता है। ऐवान आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के इस्तेकाम की ताबिंदा अलामत है। अल्लाह के फजल से हमारा दामन साफ है। हमें किसी आईनी या कानूनी इस्तिस्ना की जरूरत नहीं। नाज़रीन, शायद तब इखलाकियात बुलंदतर थीं और आज कानूनी तहफ़्फ़ुज़ अजीज। तब मियां साहब दावा कर रहे थे कि दुबई और जद्दा फैक्ट्रियों की फरोख्त का तमाम रिकॉर्ड ना सिर्फ मौजूद है बल्कि जरूरत पेश आने पर पेश भी कर दिया जाएगा। मगर जब अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया तो वकील सलमान असलम बट ने ना सिर्फ रिकॉर्ड की दस्तयाबी से इनकार कर दिया बल्कि वजीर आजम की नेशनल असेंबली की स्पीच को पॉलिटिकल स्टेटमेंट यानी कि महज सियासी बयान करार दे दिया। यही नहीं, हुसैन नवाज भी एक इंटरव्यू में तस्लीम करते रहे कि लंदन की चारों जायदादों का मुकम्मल रिकॉर्ड शरीफ खानदान के पास है। खानदान के पॉलिटिकल फाइनेंशियल मैनेजर, माफी चाहती हूँ, हारून पाशा भी इंटरव्यूज में कहते रहे कि रिकॉर्ड की मौजूदगी का इंकशाफ करते रहे और कहते रहे कि हमारे पास मौजूद हैं। मगर अदालत तब हैरान रह गई जब कतरी खत के सिवा अदालत के सामने कुछ नहीं रखा गया। हकायक और सच्चाई पर पर्दा डालकर बकौल जजेस अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई। मनी ट्रेल की वाहिद टुकड़े कतरी खत में से भी उस वक्त जान निकल गई कि जब कई बार मौकफ में तब्दीली देखने में आई और अल्सानी खानदान की रियल एस्टेट के कारोबार में सरमायाकारी का भांडा फूट पड़ा। अदालती कमीशन सवालों के जवाब मांगता रहा मियां साहब के रिकॉर्ड दस्तयाबी के एतराफ के बावजूद, मगर वकील मलबा दरख्वास्त गुजार पर डालते रहे। आज मियां साहब जिस खिताब पर इस्तिस्ना मांग रहे हैं, उन्हें मालूम है कि अगर अदालत ने इस तकरीर को सच मान लिया तो शायद हुसैन नवाज का मौक़िफ़ गलत हो जाएगा, और अगर अदालत हुसैन नवाज के इतराफ़ को सच्चाई तस्लीम कर ले तो फिर मियां साहब की गर्दन फंसती है। हैरत यह है कि अगर मियां साहब का जायदादों और फैक्ट्रियों से कोई लेना देना नहीं तो फिर इस्तिस्ना की दरख्वास्त क्यों? और अगर ये सियासी तकरीर ही थी तो क्या इससे कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया गया? क्या आर्टिकल 66 अवाम को गुमराह करने के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? ऐवान में दयानतदारी का सबूत देते मियां साहब आज इस दयानतदार रिकॉर्ड से इस्तिस्ना क्यों मांग रहे हैं? आखिर मियां साहब की जिंदगी की खुली किताब से बकौल अदालत कुछ सफ़ात आज भी गायब क्यों हैं? एक वक्फा लेंगे, वक्फे हाजिर होंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ आमिर कियानी साहब मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। स्टूडियोज़ में राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब रह चुके हैं। हमारे साथ नबील गबोल साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मलिक अहमद खान साहब PMLN की तर्जुमानी करेंगे, तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी रह चुके हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं, ही इज़ अ लॉयर, सो इट्स एडेड बेनिफिट फॉर द शो गिवन द टॉपिक। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। पहले फरमाइएगा कि ये आज जो नवाज शरीफ साहब ने नेशनल असेंबली में की हुई तकरीर से इस्तिस्ना मांगा है, क्यों मांगा है, मकसद क्या है? हर केस की अपनी एक इफादियत होती है और ऑब्वियसली पनामा जब रिवील हुआ तो मियाँ साहब के साथ उनका एक लीगल साइड था और एक पॉलिटिकल साइड था। एंड जो मियाँ साहब ने अभी तक का टू द बेस्ट ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केसेस, उन्होंने अपनी डिटेल के मुताबिक पार्लियामेंट के फोरम को जब चूज़ किया तो ये दुरुस्त है, उनकी अपनी स्टेटमेंट में है, जो जस्टिस एजाजुल हसन की ऑब्जर्वेशन है कि मैं किसी इस्तिस्ना के पीछे नहीं छुपना चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपने पॉलिटिकल फॉल आउट का भी अंदाज़ा था। और फिर जो उनके पास इंफॉर्मेशन आई उसकी बेस पर उन्होंने कहा कि ये हैं वो ज़राए जिनकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि आज पॉलिटिकल फॉल आउट नहीं होगा ये इस्तिस्ना मांग के? नहीं, मैं अर्ज करूंगी, लेकिन जहां तक ये एक ऑनेस्ट बेस्ट लीगल प्रोफेशनल एडवाइस होनी चाहिए कि मियाँ साहब के केस की दिक्कत कहाँ पैदा होती है कि मियाँ साहब का केस अपरेंटली पहले दोनों रॉन्ग फोरम्स पर गया। मियाँ साहब जब पार्लियामेंट में गए तो वो दुरुस्त फैसला नहीं था, पार्टी के अंदर से ये उनको एडवाइस किया गया, कुछ लोग इस हक में थे कि वो ये तकरीर वहाँ पर ना करें। अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं हर सूरत कहता कि ये पार्लियामेंट के अंदर आपको तकरीर नहीं करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को भी आपको तस्लीम नहीं करना चाहिए। और उसी वजह से सारा इबहम पैदा हुआ और वो इबहम इतना ज़्यादा बढ़ा कि अब जब वो बाकायदा एक प्रॉपर फोरम पे ट्रायल की सूरत में आ रहे हैं तो वहाँ पर उनको अपने डिफेंस में देने के लिए वो इस्तिस्ना क्लेम करना उनके ऊपर लाजमी तौर पे बेस्ट प्रोफेशनल एडवाइस होगी कि ये जो आपने वहाँ पर अपने पॉलिटिकल डिविडेंड्स को बचाने की बात की तो आपका केस रॉन्ग फुटिंग पर रॉन्ग फोरम्स में चला गया। ये ऑनेस्ट पोजीशन तो ये बेसिकली जस्टिस खोसा वाज राइट व्हेन ही सेड रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि नवाज शरीफ साहब हैज इकोनॉमाइज्ड विद द ट्रूथ, यानी कि ये अगर यानी कि या तो पूरा सच नहीं बोला या झूठ बोला है, एक ही बात हो सकती है ना सर। और जब उनके वकील भट्ट साहब ने अदालत में कहा कि नेशनल असेंबली में तकरीर वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, सियासी बयान था, तो सर दो मसले हैं, दो तीन मसले हैं। एक तो उन्होंने पहले दो अपने जो खिताब अवाम से किए टीवी पे बैठ के, उसके अंदर अपनी दुबई फैक्ट्री का जिक्र तक नहीं किया, नेशनल असेंबली में किया। दूसरा मसला उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए कोई आईनी या कानूनी इस्तिस्ना, मगर अब आज आके वो इस्तिस्ना मांग रहे हैं। तो सर ये कॉल ऑफ फेल में तजाद क्यों है? नहीं, मेहर देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि मैं सिर्फ इस रेटोरिक पर बात बैठ के नहीं करूंगा, मैं आपके सामने वो हकाइक रखूंगा जिसे मुझे खुद अंदाजा हो कि मेरी कोई आपके साथ एक प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन आपकी डिबेट से किसी को कोई सुनने में समझ आ सके। मेरा ये मानना है कि अगर ये पहली पार्लियामेंट की स्पीच और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फोरम था और उसकी जुरिस्डिक्शन को तस्लीम करना कि जो मैटर ट्रायल का था, इसी बुनियाद पर तो सुप्रीम कोर्ट को रिमांड करके नीचे भेजना पड़ा, नहीं तो अपने फैसले वो खुद वहां कर सकते थे। ये सुप्रीम कोर्ट का दुरुस्त फैसला था। और जो चीजें जिनके ऊपर आपने एविडेंस रिकॉर्ड करानी हो वो जवाब अगर सुप्रीम कोर्ट में आप देते हैं तो वो ये दोनों फोरम्स ही दुरुस्त नहीं थे। इसी बुनियाद पर आज क्योंकि ये पार्लियामेंट के अंदर ये किस बुनियाद पर इसको कहा गया कि ये प्रिविलेज्ड है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं आएगी, ये मियाँ साहब का केस उसकी एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अगर मियाँ साहब ने वो इल्ज़ाम जो उनकी ज़ात पर लगा था उसका जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का फोरम चूज़ किया तो बुनियादी तौर पर ये उनका जो एडवाइस थी, जो जिन्होंने उनको एडवाइस किया, वो दुरुस्त नहीं थी। ये पहले दिन ही ये तस्लीम किया जाना चाहिए था कि ये क्योंकि इल्ज़ाम लगा है उस ट्रांजैक्शन के मुतल्लिक जिसके मुतल्लिक वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, अब उसका जवाब उन पर देना बनता ही नहीं था। अब जिन लोगों के ऊपर ये जवाब देना बनता है, एक तो वो हैं जो उनके बुजुर्गवार थे, ही इज नॉट इन द, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी जो डायरेक्ट एसेट Sir, I understand what you're saying. I understand Supreme Court is not a trial court. Due process of law follow हुआ. I understand कि उनका जवाब बनता नहीं था, नहीं देना चाहिए था, शायद गलती हो गई। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्यों इस्तिस्ना मांगी जा रही है? अगर आप मुझे इजाजत दें, आर्टिकल 66 कोर्ट हो रहा है। नबील गबोल साहब, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यू अंडरस्टैंड कि आपके प्रिविलेजेस हैं,
اس ایوان میں کھڑے ہو کے آپ کو کھل کے ڈسکشن کرنی ہے, کھل کے گفت و شنید کرنی ہے, اور اگر کوئی تلوار سر پہ لٹک رہی ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. مگر گبول صاحب, ڈز دیٹ مین کہ آرٹیکل 66 آپ کو گمراہ کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے عوام کو؟ دیکھیں آرٹیکل 66 پہ بہت واضح ہے, استنا جو ہے وہ پرائم منسٹر کو اس وقت استعمال کرنا چاہیے تھا میری نظر میں, لیکن انہوں نے نہیں کیا اس وقت. میں سمجھتا ہوں جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے ان کو اس وقت صحیح مشورہ نہیں دیا تھا, اور ان کو یہ بھی توقع نہیں تھی, ان کی لیگل ٹیم کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی. نواز شریف صاحب خود بضد تھے سر یہ بیان دینے کو. ہاں, لیکن اس لیگل ٹیم نے بھی ان کو ایڈوائز نہیں دیا ہوگا, اور نواز شریف صاحب کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, اور وہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کیس کا کیا ورڈکٹ آئے گا. اب جب آ گیا ہے اس کے بعد پھر اب وہ اپنے پریولیج کو جو ہے استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ایز اے پرائم منسٹر وہ کر سکتے تھے, لیکن ہی از ناٹ اے ممبر آف پارلیمنٹ اینی مور. ابھی ان کے پاس وہ پریولیج موجود نہیں ہے ایک عام شہری کے طور پر کہ اس کو اب جا کے استعمال کریں, کیونکہ وہ جو وقت تھا وہ گزر گیا پارلیمنٹ کے جب وہ ممبر تھے, اب وہ نہیں ہے. باقی جو لیگل ٹیم آپ کے پاس یہاں پہ بیٹھی ہے وہ زیادہ بہتر طور پر آپ کو بتا سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مس ہینڈل کیا گیا, نواز شریف نے اپنے کیس کو خود مس ہینڈل کیا ہے, اور اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا ہے. جی اوکے, سو میں مس ہینڈل تک تو کیانی صاحب انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں, مس ہینڈل کیا, مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ہیں وہ ذرائع جس سے لنڈن پراپرٹیز نکلی, اور وہ ذرائع اور ان کے سورسز یکسر تبدیل ہو جائیں عدالت میں, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 1.5 سال بعد 2.5 سال بعد آپ کو آ کے کہنا پڑے کہ مجھے اس سے استثنا دے دیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ ایز اے فرسٹ ٹائم پارلیمنٹیرین کہ یہ پریولیج کیا ہے اور اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے ادھر, آپ کو لگتا ہے استثنا مانگ کے؟ دیکھیں اس مہر یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ نہیں تھی, باقاعدہ ایک پوری فائل رکھ کے ڈاکومنٹس نکال کے یہ پورا پڑھ گیا. اگر آپ ویڈیو کو بھی دیکھیں, یہ تو ایک ہوتا ہے چلتے ہوئے ایک جملہ بیچ میں کہہ دیا ہوا نہیں, اٹ واز اے پلان, پورا ان کی ورکنگ ہوئی تھی, ہوم ورک ہوا تھا, اس پہ پوری انہوں نے اس کی روٹنگ بتائی, ہر چیز بتائی. یا وہ جھوٹ تھا یا آج جھوٹ ہے, مطلب یو ہیو ٹو دین ڈیسائڈ. ٹھیک ہے, روڈ تو پہلے بھی ہو رہا تھا, ان کی جو کریڈیبلٹی تھی اب مزید ظاہر ہے ہوگی. اور اگین کوئی نئی بات نہیں ہے, جب آپ 10 سال کا استثنا لے کے باہر گئے تب بھی آپ نے کہا کچھ نہیں لیا, پھر 5 سال کا کہا. سو یہ کوئی ہسٹوریکلی انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑے گا, یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے جو اچانک آئی اور انہوں نے کہا. اور پھر وہ اتنی آڈ کمبینیشن ہے کہ ہر بچے کا اور ان کا ہر بچے کا کوئی بیان ہی مختلف تھا, تو اس کو بالکل کلینلی صاف طریقے سے باہر نکلنا ناممکن ہے. تو میں اس کو I won't buy it, nobody will buy it, کہ ابھی یہ جو آلریڈی اتنا. So if you buy it, you think کہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ بالکل آپ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہتا ہوں جب آپ اس لیول پہ جا کے اب لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہیں, پھر آپ لیڈ کریں پوری اسمبلی کو, اور اس وقت جا کے آپ اسٹیٹمنٹ دیں اور آج وہ کہیں کہ جی آپ سے وڈرا کریں, تو بٹ اس کا قانونی حق تو ہے نا. دونوں میں سے ایک کام کر لیں, قانونی حق لے لیں اور پھر اپنی کہیں کہ جی میں نے غلط بیانیاں کی ہیں اور یہ غلط ہے. یہ حق نہیں ہے. حق آپ دیکھیں, آپ لیڈر بھی ہیں, آپ سے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے, آپ ایز اے لیڈر کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ جی میں اس قوم کا لیڈر ہوں, بہت بڑا لیڈر ہوں, تو پھر یہ آپ کا حق نہیں. پھر آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ واضح طریقے سے بتانا پڑے گا. اخلاقیات بھی متاثر ہو رہی ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ خود کہا تھا کہ میں قانونی اور کوئی آئینی استثنا نہیں لوں گا, خود کہا تھا نہیں لوں گا. اور بڑی دیکھیں کوئی ایک, یہ میں نے کہا کہ اگین اٹ واز ناٹ اے سینٹینس, یہ پوری ایک کمپلیٹ کمپریہنسو انہوں نے ڈیٹیل دی تھی. اوکے, سو راجہ صاحب پرابلم کیا ہے, تم لے مین لینگویج میں سمجھائیے یہ استثنا کیوں چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ اور ان کا کہنا کہ میں نے جو کچھ کہا تھا اسمبلی میں وہ ذاتی معلومات کے مطابق نہیں تھا, وہ جو حسین نواز میرے صاحبزادے نے جو مجھے ڈاکیومنٹس دی تھی کوٹ ان کوٹ اس سے معلومات پڑھ کے میں نے یہ تقریر کی تھی. جی میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ استثنا کس چیز کی ہے. استثنا ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ میں جب کوئی نیشنل کازز پہ کوئی آپ ڈسکشن کر رہے ہیں, کوئی قومی امور ہیں, کوئی انٹرنیشنل امور ہیں, آپ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, تو وہ آپ کو ایک پریولیج ہے کہ اس کو کسی اور فورا پہ جا کے چیلنج نہیں کیا cannot be held against you. Yes, but what has happened اس میں کیا ہوا ہے کہ جی پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک اپنے ذاتی, ایک اپنے انڈیویجول کیس کی آ کے صفائی دی ہے کہ میرے اوپر پیناما کے جو ایلیگیشنز ہیں
میں اس کا جواب دیتا ہوں. جو کہ یہ ایجنڈے پہ بھی نہیں تھا تب، ایجنڈے پہ بھی نہیں تھا، اور پیورلی ان کا مسئلہ تھا، اور ایک اپنے ذاتی کیس کو انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے کہا اور قوم سے خطاب کا. ہاں اسی طریقے سے ابھی ان کے بھائی صاحب نے، شہباز شریف نے، جب ان کے پروڈکشن کے وارنٹس آئے، انہوں نے بھی وہ جو فلور آف دی ہاؤس تھا اس کو یوز کیا اپنے ذاتی اس کیس کے بارے میں کہ جی اس کیس میں یہ ہوا، ایسے مجھ سے گواہان کے بیانات. اب ان کو استثناء کی وہ مانگ رہے ہیں. اب انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہی سٹیٹمنٹس اور یہ جو سکرپٹ تھا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے منگایا تھا. سپریم کورٹ کا وہ جو فیصلہ ہے اس میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کو اوپر انہوں نے فائنڈنگ دی ہوئی ہے. تو اب جو ٹرائل کورٹ ہے یہ بے شک بھلے سے مانگے، لیکن ٹرائل کورٹ اس جو سپریم کورٹ کی ورڈکٹ ہے اس کو سیٹیسفائیڈ نہیں کر سکتا، اس کو نظر انداز نہیں کرے گا، کیونکہ ایون فیلڈ میں بھی ایک گواہ آئے تھے جنہوں نے تمام یہ سکرپٹس دیے، اس میں بھی اس ڈسکس کیا گیا ہے، اور یہاں بھی آ کے اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو یہ 180 ڈگری کا سٹانس لے لیا، اس وقت تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، کچھ تصاویر بھی دکھائی تھی کہ کس طریقے سے یہ جو فیکٹری ہے یہ بنائی گئی اسٹیل فیکٹری، اور کس طریقے سے انہوں نے، ان کے والد صاحب نے، اور اس کے بعد یہ سکریپ کے بارے میں کہا تھا کہ ہم نے ابو دھابی، دبئی سے لے کے UAE سے لے کے اس کو جدہ ٹرانسفر کیا. اب آل آف اے سڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ایک تو استثناء ہے. اگر آپ اس میں استثناء مانگ رہے ہیں تو پھر ساتھ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے حسین نے بتایا تھا؟ پھر اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے کس بیسس پہ یہ سٹیٹمنٹ دی تھی؟ ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ بوتھ سائڈس کہ اگر نہیں مانی گئی استثناء، اگر اس پریویلیج کو نہیں مانا کورٹ نے، پھر میں کہوں گا جی مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ تو حسین نے بتایا تھا، آپ جا کے حسین سے پوچھ لیجیے. مگر از دس یہ اس کے مترادف ہے کہ صاحبزادے کو ٹرک کے نیچے پھینکنا اس کے مترادف ہے، یا یہ میوچولی یہ ایک ساتھ دونوں سٹیٹمنٹس ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی، ان کی تقریر اور حسین صاحب کے کلیمز؟ کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ حسین، یہ جو مرضی کہیں، کورٹ نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو سکرپٹس ہیں جنہیں سپریم کورٹ نے ڈسکس کیا ہوا ہے، ایون فیلڈ میں جن کو ڈسکس کیا ہے، کین اٹ بی یوزڈ ایز اے پیس آف ایویڈنس اگینسٹ دیم یا نہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ حسین نے کیا ہے یا حسین کو یہ ٹرک کے نیچے ڈال رہے ہیں. آبویسلی یہ ایک ہم جس کو کہہ سکتے ہیں اخلاقی طور پہ کہ جی باپ بیٹے پہ ڈال رہا ہے، اور مرحوم والد صاحب کی بھی کبھی بات آ جاتی ہے. ایکچولی انٹرسٹنگلی مدوم علی خان صاحب نے دوران سماعت اس کیس کے اندر یہی بینچ کو کہا کہ آپ اس کو کوٹ ان کوٹ ایز اے فیکٹ فائنڈنگ مشن نہیں آپ یہ کیس چلا سکتے، آپ کو بائی دا لا، قانون کے تحت چلنا ہے. which I understand. He said it's not a factual inquiry جو آپ کام کر رہے ہیں, it has to be only in accordance with law. یعنی کہ اگر آپ پارلیمان میں ان کو جھوٹا بھی تصور کرتے ہیں تب بھی آرٹیکل 66 ان کا دفاع کرتا ہے, ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے. مخدوم علی خان ایز اے لائر تو کوئی بھی لائر اپنی کوئی بھی دے سکتا ہے, اصل چیز دیکھنی ہے کہ ورڈکٹ کیا آ گیا, کورٹ نے کیا ہولڈ کر لیا. ابھی اوکے, وقفہ لینے, وقفے سے پہلے مجھے بتائیے گا علی صاحب کوئکلی, احمد صاحب, کہ یہ اگر یہ اس تقریر کو رکھا جائے اور آرٹیکل 66 کا ان کو پریویلیج نہ دیا جائے تو یہ بھی فرسٹ آف ہوگا, اٹ ول بی اے نیو پریسیڈنٹ. نہیں دیکھیں مہر, اس سے پہلے یہ سیٹل کرنا پڑے گا کہ ویدر اٹ از این ایبسولوٹ پریولیج اور ناٹ, کن کنڈیشنز میں. جیسے ابھی عامر نے بڑی اچھی ڈیبیٹ کھول دی ہے, یہ کون سیٹل کرے گا؟ پارلیمان خود کرے گا فیصلہ؟ نہیں, اس کے اوپر یہ اسٹیٹیوٹری کمانڈ اس کو سیٹل کرے گی کہ اس پہ لا کی ڈکٹیٹ کیا ہے. اگر تو کانسٹیٹیوشنل پروویژن اینڈ رولز آف پروسیجرز آف دا نیشنل اسمبلی اس کے اندر کچھ ویگنیس چھوڑتے ہیں تو پھر آبویسلی انٹرپریٹ کورٹ کرے گا. لیکن اگر ایبسولوٹ پروہیبیشن پرووائڈیڈ ہوگی کہ آپ نے یہ پریولیجڈ کلوز ہے اس کو بریچ نہیں کرنا اور یہ ایبسولوٹ پریولیج ہے, تو مخدوم علی خان کی وہ جو آرگومنٹ تھی اس پر جو کوسچن سپریم کورٹ نے ریز کیا تھا اس کا کانٹیکسٹ ڈفرنٹ تھا. اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جب ایک آن دا نوٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن آپ نے وہ فورم چوز کیا جس پر میں نے آپ سے پہلے یہ کہا کہ وہ جو دونوں فورمز یوز کیے گئے تھے ان دونوں کو پہلے میاں صاحب کو نیشنل اسمبلی کے فورم پر وہ جو پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پہ جو سبجیکٹ میٹر آف دا کورٹ پروسیڈنگ بننا تھا میٹر, اس پر نہیں جانا چاہیے تھا اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ ٹرائل کا میٹر ہے, وہاں پر وہ جواب دینا بھی چاہیں گے تو نہیں دے پائیں گے. اب یہ دو بنیادی غلطیاں درست کرتے کرتے ہم یہاں تک آ گئے. یہ ٹرانزیکشنز کیسی ہیں؟ ایک فیملی بزنس کی ٹرانزیکشن ہے اور وہ اٹ از اے سیٹلمنٹ آف اے گرینڈ فادر بٹوین دا گرینڈ سنز. اگر اس کی ڈیبیٹ کو ریکارڈ سر, ریکارڈ کہاں ہے وہ ریکارڈ جو حسین نواز بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس موجود ہے, ہارون پاشا فائنینشل مینیجر بھی کہتے ہیں موجود ہے, ایون نواز شریف خود کیا کہتے ہیں اس ریکارڈ کے بارے میں. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئے.
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मलिक अहमद खान साहब आपसे पूछ रही थी कि 2.5 साल गुजर गए हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हो चुका है, मगर वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं जो पहले हारून पाशा साहब ने कहा मौजूद हैं, फाइनेंशियल मैनेजर ने, फिर खुद हुसैन ने कहा सब कुछ मौजूद हैं सारी डॉक्यूमेंट्स, और खुद नवाज शरीफ साहब ने असेंबली में क्या कहा, एक दफा मुलाहिजा कीजिए। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। जब ये मांगी गई तो कहा गया कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, नहीं है कुछ मौजूद। मियां साहब की इस तकरीर से असेंबली में, जो से पहले उनका टेलीवाइज्ड एड्रेस था, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में, और उसके बाद अभी जो ट्रायल चल रहा है, कि मियां साहब की पोजीशन एक एलियन की है टू ऑल दिस सेटलमेंट। अगर आप करेंगे उसके पॉलिटिकल ऑफिस होल्डिंग की बुनियाद पर और ये कहेंगे कि आपके ये बच्चे थे तो आपको इनका जवाब देना चाहिए, तो वो बड़ी दिक्कत का मामला होगा। और इसीलिए हम बार बार कहते, देखिए मैं अर्ज क्योंकि वो बोल इसलिए रहा था कि उसका फॉल आउट उस पर आ रहा था, उसका फॉल आउट इसलिए उस पर आ रहा था कि वो मुल्क का वजीर आजम था। देखिए मेरी अर्ज सुने ना सर, मसला ये नहीं है सर, प्लीज मलिक साहब अंडरस्टैंड कीजिए। बोल इसलिए रहा था, जरूर बोले, 100 बिस्मिल्लाह, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर, सर आंखों पे एहतराम, बट जो कह रहे हैं उसके अंदर तजादात मौजूद ना हो। पहली 2 तकरीर में दुबई फैक्ट्री का जिक्र नहीं किया, तीसरी तकरीर में दुबई फैक्ट्री आ गई बीच में, फिर कंफ्यूजन आई कि मक्का में है या जद्दा के अंदर है फैक्ट्री। तीसरा प्रॉब्लम हुआ अदालत में जाके सारे लूप होल्स कतरी से प्लग हो गए। कतरी फैमिली जिसका ना 2 टेलीवाइज खताबात के अंदर जिक्र हुआ था, ना नेशनल असेंबली में हुआ, ये अल्सानी खानदान अदालत के अंदर आ पहुंचा कि इनके साथ इन्वेस्टमेंट की थी। एवरी स्टेप ऑफ द वे देयर इज अ न्यू स्टोरी, अ न्यू टर्न। फिर अदालत में 3 दफा स्टोरी को चेंज किया गया, जिससे जजेस ने कहा कि द कतरी स्टोरी आल्सो हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। देखिए मेहर, इसमें आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने वो पूरी ट्रेल जिस पे ये इवेंट्स चले आपने खुद नरेट कर दिए। अगर आप मुझसे पूछें तो ये जो अपार्टमेंट्स की ओनरशिप का मामला था, इसकी पहली बुनियादी शर्त ये थी टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। अब अगर एक चीज़ जो ऑफशोर कंपनीज के जरिए परचेज की गई है और जिसकी 2006 से ऑनवर्ड्स ओनरशिप डिस्प्यूटेड नहीं है, और फैमिली का मौक़िफ़ ये है कि ये जो सेल प्रोसीड्स थी ऑफ डिफरेंट होल्डिंग्स वो कतरी फैमिली के साथ सेटल की गई, और अजीजिया पे आपको क्या इंटरेस्ट है? ड्यू टू सम रीजन वो कतरी फैमिली नहीं, मेरा मतलब है कि अच्छा मैं जो चले खैर लिविंग दिस असाइड, ये चीज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो 2 साल में नहीं साबित हुआ 10 मिनट में हो जाएगा? देयर आर नो डॉक्यूमेंट्स देयर। इसमें अगर हुसैन की आप स्टेटमेंट पढ़ें अजीजिया में, तो उन्होंने कहा है कि ये जो हमने अजीजिया स्टील मिल बनाई है, ये हमने बनाई है, अल्थानी जो उनकी फैमिली है उन्होंने पैसे दिए और उस पैसे से ये बनी, और ये ऑल दुबई की फैक्ट्री बेची, उधर इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट में, बाद में उन्होंने पैसे दिए। जबकि अगेन तजादात के ऊपर हम 10 मिनट और बयानात के ऊपर चेंज कर सकते हैं। हसन कहते थे भाई से पैसे लिए, बाद में हसन ने बताया नहीं पैसे, अब्बा ने बताया पैसे जो दुबई से आए दोनों बेटों ने कारोबार किया। ये फैसला कहता है कि 2005 से पहले भी कोट अनकोट हसन वाज रोलिंग इन मनी, जस्टिस खोसा कहते हैं। वो पैसे कहां से आए? बात ये कि सर विल वी गेट टू एनी कुछ भी नहीं होना। देखिए अगर ये देखिए सिंपल बात थी, फ्लैट्स थे, पैसे ये होते, ट्रेल्स होते जो सामने आते। ये अगर हसन तो मियाँ साहब से बड़ा है उम्र में, तो फिर तो चलो उनकी कहानियाँ कर लेंगे कि ठीक है। ओ भाई जब मियाँ साहब सारी 3 दफ़ा उसकी जो उम्र थी जिसमें ये सारा वाक़या दादाजी का पूछ रहे हैं, तो उस वक्त तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए मियाँ साहब को, उसका हिस्सा है फैमिली का, मेन करते धरते हैं, ही शुड बी वेरी क्लियर, डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं कि ये से ये होने जा रहा है। फॉर गॉड सेक 2 साल इधर सुप्रीम कोर्ट में भी लगाया, साल इधर भी लगाया, कोई क्लैरिटी नहीं है, आज तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आज एक नया टर्न दे दिया कि मुझे मैंने उसको छोड़ दिया था, इस्तिस्ना मुझे दीजिएगा। आपने शुरू में एक सवाल किया कि ये क्यों इससे अब इस्तिस्ना लेना चाह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि मियाँ साहब ने उस वक्त कतरी का, अल्तानी का कोई जिक्र नहीं किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब जब हुसैन ने स्टेटमेंट जीआईटी के सामने दे दी, उसने ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्जन दे दिया। अब वो अगर उसको माना जाता है तो ये झूठा है, तो ये इसको माना जाए तो वो झूठा है। वो जो नेशनल है वहां का, मगर कहने साहब आपके लिए एक सवाल है। नहीं मैं कह रहा हूँ वो नेशनल है इसलिए लोड सारा डाल रहे हैं, यहाँ पे ये साफ साफ खेलना चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा जी वहाँ का नेशनल है, उस पर कोई ब्लेम नहीं आता, लिहाजा जो कुछ है उधर शिफ्ट कर दें या दादाजी जो फोत हो गए उन पे कर दें। मतलब इट्स नॉट। मगर आपके अब सर फर्क ये है तब में और अब में कि हुकूमत में आज आप हैं। ये लिखा गया इस डिटेल जजमेंट में कि हमें ये फैसला, हमें ये केस उठाना पड़ा क्योंकि एक सिटिंग तगड़े वजीर आजम के खिलाफ कोई इदारा काम करने को तैयार नहीं था, ना नैब, ना SECP, ना स्टेट बैंक पाकिस्तान, ना FBR और ना ही FIA और ना ही स्पीकर कौमी असेंबली तब केस को इलेक्शन कमीशन भेज रहे थे केस को। यू आर सिटिंग गवर्नमेंट नाउ, राइट?
فواد حسین آج کیا کہہ رہے ہیں تو ملاحظہ کیجیے. Mahmood Achakzais of this country, Fazlur Rahmans of this country, Sharifs of this country, Zardaris of this country has looted and plundered دوسرے ہاؤس کے ممبر. جب آپ اس طرح نہ کریں کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس گیا کہاں گیا؟ پورے گورنمنٹ کو انہوں نے اپنی باندھی بنا کے چلایا. ایک ایسی کمیٹی تشکیل دیں جو اس معاشی دہشت گردی کی بھی بات کرے کہ ہماری کرپشن کی بات نہ کرو, ہمارے مقدمات کی بات نہ کرو, ہم نے جو پیسے خرچے ہیں ان کا نہ پوچھو, تو ہاؤس بڑے اچھی طریقے سے چلتا رہے گا. آپ ان کے اوپر احتساب کا معاملہ نہ اٹھائیں, آپ ان کے اکاؤنٹس کی بات نہ کریں, آپ ان کے مقدمات کی بات نہ کریں. اگر آپ یہ تین اور ان کی لیڈرشپ کے متعلق یہ باتیں چھوڑ دیں, ہاؤس بھی بڑا اچھا چلے گا, آئین بھی بحال ہے, ہر چیز اپنے موقع کے اوپر بھی چل رہی ہے. یہ تقریریں کرنی اگلے 5 سال, یہ 6 ادارے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں آج آپ کے انڈر ہیں سر, ماں سوائے چلے جو آٹونومس ہیں, نیب وغیرہ, یہ تقریریں کرنی ہے اچکزئی, زرداریز اور شریف کے خلاف, کیا ایکچولی ان اداروں کو تگڑا بنا کے کام کروانا ہے؟ مہر اس طرح انشاءاللہ میں, کیونکہ بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ, بلیو می کہ جتنے ریسورسز ہیں ہم اس پہ لگا رہے ہیں اور جتنی طاقت ہے ہم انشاءاللہ کریں گے. کیونکہ دیکھیں حساب کتاب تو آپ نے اسی چیز کا دینا ہوتا ہے جو آپ نے کی ہوتی ہے. قیامت کے دن بھی حساب کتاب اس دنیا کا ہونا ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو. دا پوائنٹ از وی آر آن اٹ, ریسٹ ایشور یہ چیزیں ساری نکل آئیں گی. جو انہوں نے نہیں بتائیں وہ نکلیں گی. وی آر آن اٹ, اور یہ ظاہر ٹائم 60-70 ڈیز, اور ہم نے بہت زیادہ اس میں بیٹر کہ آپ یہ کام پہلے کریں اور پھر یہ باتیں کریں. آپ ایلینیٹ کیوں کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ ایسے بان میں جو طرح ویسے بھی مائنورٹی میں. گزارش کرتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں ہم نے کی ہیں انہی لوگوں کی ہیں نا جو گورنمنٹ میں رہے تھے. ہم نے کون سے کوئی نئی بات کی, ہم نے اس مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے. ہم نے ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے گورنمنٹ چلائی ہیں. دس از دا مائنڈ سیٹ. ہم انہیں کی بات کریں گے جو اس ملک کو چلاتے رہے 70 سال میں, اور اس کو جس حالت پہ لے کے آئے, تو انہیں کی بات کرنی ہے, انہیں کا حوالہ دینا ہے. تو ہمیں آپ جو ٹائم کی بات کریے انشاءاللہ اس ٹائم پہ میں آپ سے آن دا فلور یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے. اور یہ دیکھیں بچ نہیں سکتے, یہ پہلے روتے رہے جی کہ NRO کی بات ہوگی, فلان ٹھیک بات ہوگی, یہ باتیں ہوں گی. مگر سر پولیٹیکل فال آؤٹ, نبیل گبول صاحب پولیٹیکل فال آؤٹ کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. ابھی انہوں نے جب اپنا کام کرانا تھا تو جی کمیٹیاں بنا دیں, وہ بنوا لیں. اگر کچھ کام اپنا کروانا ہو تو بڑی تیزی سے کرواتے ہیں, لیکن جب احتساب کی باری آئے تو بہت شور کرتے ہیں کہ بڑے ایشوز ہیں. یہ آج صاحب کا کہنا اچکزئی, شریف, زرداریز یہی پرابلم کی جڑ ہیں, مگر یہ کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سارے اداروں کو تگڑا کریں گے. وہ سب ادارے جو وزیر اعظم نواز شریف کے ماتحت رہتے ہوئے ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے تھے. یہ حکومت کیونکہ بنیاد اس پر بنی تھی, اور اگر ان کا سروائیول ہے, حکومت کا سروائیول, تو وہ لگ یہ رہے کہ شاید یہ بات یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ پرسیپشن مینجمنٹ کا جو ان کا وتیرہ ہے, ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے, اور اس میں ان کے جو فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن ہے وہ obviously گورنمنٹ کے he is the instrument to say that. اور وہ جب پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو وہ ایک بنا بنایا فورم ہے, تو ان کے پاس ابھی کوئی سبسٹینشیل چیزیں اپنی گورننس کے بارے میں, جیسے میرا انٹرسٹ ہے, کیونکہ جو کیسز انہوں نے بنانے ہیں, جیسے ابھی آپ نے ایون فیلڈز کی بات کی, تو اس میں اگر سبجیکٹ میٹر ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں شاؤٹ کروں گا آپ کے سامنے بیٹھ کے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں؟ آئی ہیو ٹو obviously کسی آپ کی دلیل کو سن کے مجھے رکنا پڑے گا. لیکن جب ریٹورک ہوگا, اور ریٹورک یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کے جو ریسورسز تھے اس کو لوٹ اینڈ پلنڈر کیا گیا ہے, اور وہ ریٹورک سبسٹینشیٹ یہ نہیں کر سکیں گے, اس کے ساتھ کوئی دلیل کی بات نہیں ہوگی, اور میرے پاس کہنے کو یہ ہوگا کہ جو ایون فیلڈز میں فیصلہ آیا اس میں تو ٹرائل جج نے بھی کہہ دیا کہ کرپشن کوئی ثابت نہیں ہوتی, تو obviously then I will say کہ یہ فیملی سیٹلمنٹ تھی, بزنس کی باتیں تھیں. تو یہ بات جو ان کی ہے وہ اسموک اسکرین خود کریٹ کر رہے ہیں اپنی پرسیپشن مینجمنٹ کے جھگڑے میں, اور ہر بار پر آ کے کہہ دینا کہ جی یس گاڈ ولنگ وی ول ڈو اٹ, انشاءاللہ ہم کریں گے. اور بابا 90 ڈیز میں کون سا ایک کیس, کیا شہباز شریف کی گرفتاری کو میں لوں کہ آپ نے کسی کانکریٹ کیس میں اس کو پکڑ لیا ہے؟ کیا آشیانہ یا PLDC کیس کی جو ریفرنس کرنے کے لیے DG نیب آ کے پرسیپشن, دیکھیں کس حد تک گراوٹ کا شکار ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے تفتیش کے ذریعے لکھ کر بولنا تھا, میڈیا چینلز پر آ کے اپنی پرسیپشن درست کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. واٹ اے شیم فار دا گورنمنٹ. اور اگر یہ جا کر اپنا وہاں پر بات کرتے ہیں, بولنا شروع ہوئے ان کو, آپ کو نہیں بولنا چاہیے. دیکھیں حد ہو گئی, استثناء کے پیچھے چھپ رہے ہیں.
اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, آج یہ بات کر رہے ہیں. جو کل تک باپ بیٹی بچے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے تھے, کسی کی سٹیٹمنٹ کسی سے مل نہیں رہی تھی, مطلب ان کو یہ بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. اور جو ملکی حالات اب اس کو کیا رونا, ان کو خود کا احتساب ہونا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, اب آپ نے سارا, آپ 2 سال میں کچھ ثابت نہیں کر سکے بھائی. آپ آدھے گھنٹے میں کیا ثابت کریں گے؟ آپ کی لیڈروں کے پاس وہ کاغذات اور ڈاکومنٹس نہیں ہے جو ثابت کریں. پلیز آپ نے جو کر دیا آپ بالکل تسلی پہ بیٹھ جائیں, انشاءاللہ اب ہم نے کرنا ہے. اب آپ میری بات سن لیں, ایک سیکنڈ ٹھہریں, انشاءاللہ ہم دونوں کام کریں گے. ایک سیکنڈ سن لیں نا. آپ 70 سال میں نہیں کر سکتے تو ہم سے ایکسپیکٹ نہ کریں. گبول صاحب سے بھی مجھے بات کرنے دیجئے. ملک صاحب وہ تو غلط بات ہو گئی نا. گبول صاحب مجھے بتائیے سر کہ چودھری نثار کہتے ہیں کہ میں کتاب لکھ سکتا ہوں زرداری صاحب کی کرپشن پہ. پھر آتی ہے یہ گورنمنٹ سے, پچھلے دور حکومت میں بھی ہم نے بتایا کہ سرکاری افسران پلی بارگیننگ اربوں روپے کی کر کے آپ واپس انڈکٹ کر لیتے تھے. پچھلے 24 گھنٹے میں پھر یہی کام سندھ کے اندر ہوا ہے سر. سندھ حکومت نے آپ کے والنٹری ریٹرنز کے بعد سرکاری افسران کو واپس عہدوں پہ بحال کر دیا ہے. اینڈ اس کی ڈیٹیل ابھی ہم شیئر بھی آپ سے کریں گے سر. مگر ایک گورننس ہے, ایک زرداری صاحب کا ایشو ہے اپنا خود, جدھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈپازٹ کر دیے تو ثابت کرو, اور اگر ڈال بھی دیے تو میری کیا غلطی ہے, اس کو خود کیوں نہیں پتا تھا کہ میں نے ڈال دیے ہیں. تو یہ پھر باتیں بری کیوں لگتی ہیں؟ اگر پرسپشن مینجمنٹ ہے وہ تو نہ آپ اپنی گورننس سے صحیح کر رہے ہیں سندھ کے اندر, نہ زرداری صاحب اپنے انٹرویوز سے کچھ کلیئر کر پا رہے ہیں. شکر ہے آپ کو یاد آیا کہ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. کبھی نہیں بھولی آپ کو گبول صاحب, معذرت, یہ فاصلوں کی وجہ سے. یہ آدھا گھنٹہ میں بہت سن رہا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو چل رہا تھا, لیکن جو فالودے والوں کے اور جو چاٹ والوں کے اور جو ویلڈرز کے, آج آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے نے مردوں کے بھی, اور آج ایف آئی اے نے کیا کیا کہ ایک ویلڈر کو, عمران کو بلایا اور کہا کہ بھئی تمہارا بے نامی جائیداد ہے دبئی میں, بتاؤ کہاں سے خریدا ہے. وہ کہتا ہے بھائی میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, میں ایک غریب, میرا اگر جائیداد ہوتا دبئی میں تو میں ویلڈنگ کا کام کیوں کرتا. تو میرے خیال میں زرداری صاحب کہتے ہیں اس کی غلطی ہے نا, اسے کیوں نہیں پتا کہ وہ ارب پتی ہے. نہیں, لیکن آپ یہ مجھے بتائیں, دیکھیں آپ مجھے ایک چیز بتائیں مہر, اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 7 کروڑ روپے آتے ہیں اور آپ جا کے ایف آئی اے کو بتاتے ہیں کہ جی میرے اکاؤنٹ میں 7 کروڑ روپے آیا ہے, تو ایف آئی اے 1 گھنٹے کے اندر آپ کے وہ پوری ٹرانزیکشن نکال سکتا ہے کہ کس سے پیسے ڈالے اور کہاں کہاں پیسے گئے ہیں. مجھے بتائیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے 1000 ارب جو ہے یہ نکل آئے ہیں بے نامی اکاؤنٹ, ایک شخص کا نام تو لیں کہ کون ہے جو آپریٹ کر رہا ہے اس کو. سر کل میں نے شہزاد اکبر صاحب کو انٹرویو کیا تھا, وہ کہہ رہے تھے ہم لیں گے, ابھی لے نہیں سکتے بیکاز یہ عدالتی کیس ہے, سب جوڈس ہے, سب کے لیں گے, اور اس کا ایک چھوٹا حصہ ہے زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ سے جو کنیکٹڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ اربوں روپے کی ساری منی لانڈرنگ ان دونوں نے ہی کی ہے خاک میں بدہن, یا آئی مین allegedly, آئی ہوپ یہ نہ ہو, مگر وہ کہہ رہے ایک حصہ ہے. سوال آپ سے یہ, پرسپشن مینجمنٹ تو آپ سے خود نہیں ہو رہی اپنی, تو جب فواد چودھری برستے ہیں اچکزئی زرداری شریف کے اوپر تو گلا کیا؟ نہیں, گلا یہ کہ اس کا دیکھیں ایک انفارمیشن منسٹر یہ بھول جاتا ہے کہ وہ صرف 4 سیٹوں کے اوپر اس گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جی یہ بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں آج یہ گورنمنٹ میں ہیں اور یہ کل گورنمنٹ میں نہیں رہیں گے, تو کل جو گورنمنٹ میں نہیں رہیں گے, دیکھیں جو جیسی کرنی ویسی برنی. آج آپ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کر رہے ہیں جو پرویز مشرف نے نہیں کیا, جو کسی ڈکٹیٹر نے نہیں کیا. آپ آ کر جس طریقے سے میڈیا کو اور جس طریقے سے قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں, جس طرح میڈیا میں آ کر پیپلز پارٹی, جتنے فالودہ والے وہ پیپلز پارٹی والوں کے سر وہ کہتے ہیں یہ باتیں نہ کریں تو جمہوریت بھی مضبوط ہے اور آئین اور قانون کی بھی بحالی ہے. ایک وقفے کے بعد اس پہ بات کریں گے. نہیں نہ کریں تو بہتر ہے. آپ کہتے ہیں کریں لیکن ایویڈنس کے ساتھ کریں. اگر آپ کے ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد بتائیے گا اگر یہ ادارے تگڑے ہوتے اور کام کر رہے ہوتے تو کیا نواز شریف صاحب آج ادھر ہوتے یا یہ کیس سپریم کورٹ تک جاتا؟ ایک وقفے کے بعد سٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. نبیل گبول صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے پرسپشن مینجمنٹ کے حوالے سے, جب سندھ کے اندر سرکاری افسران پلی بارگیننگ کر کے اربوں روپے واپس نیشنل کٹی میں پہنچا دیں, والنٹری ریٹرنز کر دیں, اس کے بعد ان کو کس طرح واپس انڈکٹ کیا جا سکتا ہے اپنی ہی پوسٹ کے اوپر؟ بالکل اسی کے مترادف ہے بلی دودھ کی رکھوالی جس طرح کرے. مگر گبول صاحب اگر آپ اجازت دیں, یہی بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ تگڑے ہوتے یہ ادارے تو کیا زرداری صاحب پہ آج یہ باتیں ہو رہی ہوتی یا نواز شریف صاحب آج اس جگہ پہ موجود ہوتے؟
مہر 28 جولائی کی اگر آپ ججمنٹ پڑھیں تو انہوں نے اداروں کے بارے میں لکھا تھا کہ انہوں نے گنوایا تھا ایس سی سی پی، نیب، ایف آئی اے، نیشنل بینک، اسٹیٹ بینک، ان کے جب آپ ہیڈز ہیں جو اپنے کرونیز لگا لیتے ہیں، جن کو آپ اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ آپ کو بعد میں فیسیلیٹیٹ کریں، آپ کے لیے راہ ہموار کریں، تو ایسی صورت میں ادارے بالکل چل نہیں پاتے. اور نیب کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ آج ایک 6 فٹ گہرے گڑھے میں دفن ہو چکی ہے. تو اب ان اداروں کو مضبوط کرنے کا یہ نعرہ لے کے آئے تھے پی ٹی آئی والے کہ ہم جو ہیں ادارے ہیں ان کی بلڈنگ کریں گے، ان کو سٹرونگ کریں گے. لیکن اداروں کو سٹرونگ کرنے کے لیے ان کی کیپیسٹی کو انہوں نے دیکھنا ہے. ان کے ہیڈز بھی ہمیں وہی نظر آ رہے ہیں، تقریباً وہی لوگ ابھی تک ان اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی لوگ اسی انداز سے ٹیکل کر رہے ہیں چیزوں کو. اور اگر ادارے مہر مضبوط نہیں ہوتے، یہ نیب کی ریسٹرکچرنگ نہیں ہوتی، تو یقین مانیے کہ یہ جو انہوں نے اتنا بڑا اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نعرہ تو دے دیا، یہ سارے جو روز آ کے ٹی وی پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کلمینیٹ ہونا اور ایک حتمی نتیجے پہ جانا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اس انداز میں کوئی یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس زیادہ آگے جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا ان کو. جی گبول صاحب بتائیے گا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو بینیفیشریز تو وہی سب لوگ ہوں گے جن کا ذکر فواد چودھری صاحب نے خود کیا، مگر مجھے بتائیے کہ ان دا مین ٹائم آپ کو لگ رہا ہے کہ دیوار سے لگایا جائے اگر زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، تو کہیں نہ کہیں وہ اپوزیشن جو نہیں اکٹھی ہو پا رہی ہو پائے گی، ہو جائے گی؟ دیکھیں یہی پروگرام ہے گورنمنٹ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی پہ کام کر رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اپوزیشن کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا کر لیں گے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جن کی بہت بڑی میجورٹی ہے قومی اسمبلی میں، اور یہ پریشر ٹیکٹکس ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا. لیکن اس میں اگر آپ صرف الزامات لگائیں گے اور اگر آپ کہتے ہیں ہم نے 5000 بے نامی جو ہے جائیداد پکڑے ہیں دبئی کے اندر، صرف 5000، جس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، اگر صرف زبانی خرچ آپ کریں گے، صرف اس طرح کر سٹیٹمنٹس دیں گے تو کوئی یقین نہیں کرے گا آپ کی باتوں پہ. آپ دیکھیں اور ایک ساتھ میں یہ ضرور بتاؤں کہ بالکل ہمارے ابھی پتہ نہیں کیانی صاحب نے یہ بات کی، کس نے بات انہوں نے صحیح کی کہ جو بھی پرائم منسٹر بن کے آتا ہے وہ اپنے من پسند ادارے کے سربراہ لے کر آتا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ اب جس طریقے سے آئی جی پنجاب کا ہوا، جس طریقے سے آئی جی اسلام آباد ہوا، یا ابھی اس گورنمنٹ نے بھی اپنے من پسند لوگوں کو لے کر آیا، تو پھر یہ چیزیں اگر ہوتی رہیں گی تو سر بہت بہت شکریہ. میرے پاس آخری تھوڑا سا ٹائم ہے ملک صاحب، کیونکہ میں نے ایک وضاحت دینی ہے آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے، تو اس لیے آپ کا وقت میں لوں گی کیونکہ مجھ سے کل غلطی ہو گئی. کل تخت پری کا جو کیس تھا زمین الاٹمنٹ کا بہرون کے حوالے سے جو عدالت میں سنا جا رہا تھا، اور جج صاحبان نے پوچھا کہ یہ چودھریوں کا کس طرح منسلک ہیں، چودھری سالک اینڈ دا چودھری فیملی، اس کی کنیکشن کیا ہے. اعتزاز احسن صاحب نے کہا یہ چیف منسٹر کے آرڈر پہ نہیں سواپ کیا گیا تھا یہ لینڈ، جس کے اوپر جج صاحب نے کہا تو ان کے اپنے بچوں، چیف منسٹر کے اپنے بچوں کو 270 کنال کیسے مل گیا، یہ تو انکوائری کے بعد سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا. معذرت میری یہ ہے کہ کل کیونکہ ایک چیف منسٹر پنجاب کا نام سنتے ہی پہلی شخصیت جو ذہن میں آتی ہے وہ شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں، اس لیے کل آئی تھاٹ دیٹ شہباز شریف صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بات پرویز الہی صاحب کے ٹینیور کے حوالے سے ہو رہی تھی ایز چیف منسٹر. سو آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر ان دا پروسیس کسی کی کردار کشی ہوئی ہو تو یہ بہرحال اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. سو آئی ڈو اپولوجائز. they were not talking about شہباز شریف صاحب, they were talking about پرویز الہی. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.